ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کراچی کے پاس جو ساحل سمندر ہے، یہاں سے ایک بحری جہاز جا رہا تھا، تو راجہ طاہر کے غنڈوں نے ایک خاتون کے چادر پہ ہاتھ ڈالا۔ اس خاتون نے کہا اچھا آپ نے ہماری چادر پہ ہاتھ ڈالا تو ہم اس کا اپنے بڑوں کو بتائیں گے۔ خلافت کو خط لکھا اور خلافت نے محمد بن قاسم کی سربراہی میں ایک فوج بھیجی۔ اس وقت کراچی کو دیبل کہتے تھے، انہوں نے کراچی کو فتح کیا اور اندرون سندھ اس کو فتح کیا۔ پورا سندھ فتح کرنے کے بعد وہ ملتان آئے اور جو ملتان کے پاس ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، یہ تمام علاقے فتح کیے اور بتا دیا کہ کسی ایک مسلمان خاتون کی چادر کو توہین کرنے کی یہ قیمت ہے۔ اب وہ حمیت آج نہیں ہے تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو ہمیں بھارتی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اور حکومت خود اس کی ذمہ داری اٹھائے اور تمام سپر سٹور سے جو بھارتی مصنوعات ہے اس کو اٹھا دیا جائے تاکہ ان کو تجارت میں نقصان ہو جائے اور وہ معافی مانگنے پر مجبور ہوں اور آئندہ ایسی حرکت نہ کریں۔ دوسرا، میں نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ ہمارے فلم انڈسٹری میں تمام فلمیں بھارت کی چلتی ہیں، تو ہمارے نوجوان کم از کم وہ بھارتی فلم دیکھنا بند کر دیں تاکہ وہ ہمارا پیسہ ہمارے خلاف استعمال نہ کرے۔ اور تیسرا، اگر آج جہاد کا وقت نہیں آیا تو پھر بتایا جائے کہ جہاد کا وقت کب آئے گا۔ ہم نے کشمیر کی ماؤں بہنوں کی آوازیں نہیں سنی، انہوں نے کشمیر کی حیثیت کو تبدیل کیا، ہم ان کی مدد کو نہیں پہنچے۔ انہوں نے بے گناہ بچوں کو مارا، ہم ان کی مدد کو نہیں پہنچے۔ ہم نے ان آنکھوں کو بند کیا اور وہ مظالم کرتے رہے۔ آج میرے خیال میں، میری رائے میں ایک موقع ایسا ہے کہ ناموسی رسالت پر پوری قوم زخمی ہے۔ اگر آج بھارت کو آنکھ دکھانے کا موقع ہے تو یہ موقع پہلے کبھی نہیں آیا، اور اگر آج ان کو آنکھیں دکھا دی جائیں تو پوری قوم جو ہے وہ اس کے ساتھ ہو۔ میں آپ کی توسط سے میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھارت کے سفیر کو واپس کر دو۔ یہ ایک علامت ہوتی ہے ناراضی کا۔ بعد میں حالات ٹھیک ہو جائیں، وہ معافی تلافی ہو جائے گی، کوئی بات نہیں، لیکن ابھی تو اپنے پاکستانی عوام، عاشقان رسول اور محبین رسول کی ان جذبات کا خیال کرتے ہوئے اس سفیر کو بھیج دیا جائے۔ یہ کوئی اتنے بڑے مذاقی کی بات نہیں ہے، ہمارا دل ٹھنڈا ہو جائیں گے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کر اس مطالبے کی حمایت کرو کہ اس سفیر کو نکل جانا چاہیے یہاں سے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ انتہائی قابل احترام سامعین، اب میں دوسری موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ہمیں کسی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ مفتی سردار علی حقانی صاحب ایک بہت جید عالم تھے اور بہت کم عرصے میں انہوں نے اپنا نام پیدا کیا اور بہت کم عرصے میں وہ مشہور ہوئے۔ ہمارے ہاں جبر ہے نا، ہر جگہ قبضہ ہے، تو اس قبضے میں کوئی آدمی سر نہیں اٹھا سکتا، اس کو اٹھانے نہیں دیتے۔ کسی میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، اور کسی میں اگر ہے تو اس کو موقع نہیں ملتا، اس کو دبا دیا جاتا ہے۔ ہر جگہ دیکھو ایک گھٹن ہے اور ایک قبضہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر مولانا مفتی سردار علی حقانی نے اپنی جگہ بنائی ہے تو انہوں نے اپنی محنت سے بنائی۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ ایک عادت ہے کہ طاقتور کے سامنے سچ نہیں بولا جاتا اور ڈرایا جاتا ہے کہ آپ طاقتور کے سامنے سچ بولیں گے تو آپ کو جیل جانا ہوگا اور آپ کو لاک اپ جانا ہوگا اور آپ کو زخمی ہونا ہوگا
اور آپ کو مقدمات کا سامنا کرنا ہوگا، شیڈول 4 کا سامنا کرنا ہوگا اور آپ کو مار دیا جائے۔ تو مجھے بتایا جائے کہ اگر ہمیں ڈرانا ہی ہے تو پھر ہم نے علم کیوں پڑھا، ہم نے قرآن مجید کیوں سیکھا، اور ہم نے حدیث کیوں سیکھی کہ ہمیں ڈر نہیں تھا۔ مجھے قرآن و حدیث بتاتے ہیں کہ آپ کے موت کا ایک دن مقرر ہے، اور جو دن اور جو رات قبر میں آنی ہے وہ زمین پہ نہیں آ سکتی، اور جو زمین کی ہے وہ قبر میں نہیں جا سکتی۔ جب میرا مقرر ہے ایک دن اور اجل معلوم ہے تو پھر کون آدمی ہے جو ان باتوں سے ڈر جائے؟ میری دانش کے مطابق مولانا مفتی سردار علی حقانی ایک نہ ڈرنے والا نوجوان عالم تھا، اور اس کو نہ ڈرنے کی سزا دی گئی۔ آپ ان کے سارے کیسٹ دیکھیں، آپ کلپس دیکھیں، وہ طاقتور لوگوں کے بارے میں بے لاگ تبصرہ کرتا، وہ طاقتور لوگوں سے خوف نہیں کھاتا۔ ہمارے طاقتور لوگوں کو یہ بات پسند نہیں ہے، کیوں ہماری اس گرفت کو چیلنج کیا جاتا ہے اور ہمارے بارے میں سچ کہا جاتا ہے۔ آپ بالکل ناراض نہ ہو، میں ان کے جنازے پہ آیا تھا، اس وقت یہ بات کوئی نہیں کرتا تھا۔ میں پہلا شخص ہوں کہ میں نے کہا کہ یہ اچانک قتل نہیں ہے، یہ منصوبہ بندی سے قتل ہے، یہ قتل خطا نہیں، یہ قتل عمد ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مارنے والوں نے اپنا انداز تبدیل کر دیا ہے۔ پہلے وہ گولی سے مارتے تھے، جب وہ بدنام ہو گئے تو کسی کو پیسے دے کر مارا کرتے تھے، جب وہ بدنام ہو گئے تو کورونا میں مارا کرتے تھے، اور آج کل ان کا طریقہ یہ ہے کہ بڑی گاڑی سے چھوٹی گاڑی کو مارتے تھے اور کہتے ہیں یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو رونے کا حق بھی نہیں ہے۔ ہماری عدالتی قانون میں ایک حکم ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ کو وہ قتل خطا سے تعبیر کرتے ہیں، اور قتل خطا کے اندر بڑی سزا نہیں ہے۔ قتل خطا میں میجر پنشمنٹ نہیں، عمر قید بھی نہیں ہے، پھانسی بھی نہیں ہے، عمر قید بھی نہیں، پھانسی بھی نہیں۔ قتل خطا میں کیا ہوتا ہے؟ چند مہینے جیل ہوتی ہے، اور پھر جج کہتا ہے کہ آپ دیت ادا کرو۔ وہ دیت آج کل 19 لاکھ ہے یا 20 لاکھ ہے، یا 19-20-30 کے درمیان ہے۔ یہ پیسے دے کر اگر ورثاء کو دے دیے جاتے ہیں تو مقدمہ ختم ہو جاتا ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ غلطی سے 2 گاڑیاں ٹکرائیں یہ تو قتل خطا ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بولو نا، ذرا اونچا بولو۔ اگر غلطی سے 2 گاڑیاں ٹکرا جائیں تو یہ تو قتل خطا ہے، لیکن زبردست سے ایک آدمی دوسری گاڑی کو مارتا ہے یہ تو قتل خطا نہیں ہے، یہ تو قتل عمد ہے۔ انتہائی قابل احترام سامعین، آپ نے اس بات کو اس تناظر میں دیکھنا ہے کہ آخر علماء کرام کو پاکستان میں قتل کیوں کیا جاتا؟ آخر علماء کرام کو قتل کیوں کیا جاتا؟ ہمارے یہاں شیعہ و سنی بات ہوتی ہے، اگر شیعہ و عالم کو مار دیا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ یہ سنیوں نے مارا ہے، اور سنی کو مار دیا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ یہ شیعوں نے مارا، اور مارنے والا بیغم ہوتا ہے۔ ماحول ایسا بنایا، اور اس آگ میں ہمارے قیمتی اثاثے ضائع ہو گئے۔ میں اس موقع پر نام لوں گا امیر عظیمت مولانا حق نواز جنگی رحمت اللہ علیہ، میں نام لینا چاہوں گا مولانا عیسیٰ قاسمی رحمت اللہ علیہ کا، میں نام لینا چاہوں گا مولانا ضیاء الرحمن فاروقی رحمت اللہ علیہ کا، میں نام لینا چاہوں گا علامہ شعیب ندیم رحمت اللہ علیہ کا، میں نام لینا چاہوں گا مولانا طارق اعظم رحمت اللہ علیہ کا، اور میں نام لینا چاہوں گا ان تمام گمنام مجاہدین کا
جن کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو اس لیے قتل کیا کہ آپ کیوں سنی ہو. جو لوگ سپاہی صحابہ میں ہوتے ہیں وہ اس کو اپنا قتل سمجھتے ہیں, باقی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سپاہ کا قتل ہے, لہذا لے دے کے وہ قتل ہم سے ضائع ہو جاتا. اور آج تک ان علماء میں کسی عالم کا ایف آئی آر نہیں کٹا. ایک منٹ کے لیے مان لیا کہ شیعہ سنی فساد تھا اور یہ علماء مارے گئے, تو بتایا جائے پھر وہ علماء جن کا سنی سے شیعہ سنی فساد سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کو کیوں مارا گیا. بتایا جائے مولانا حسن جان شہید کا اس شیعہ سنی معاملے سے کیا تعلق تھا, مولانا سمیع الحق شہید کا اس سنی اور شیعہ معاملے سے کیا تعلق تھا, مولانا یوسف لدھیانی کا اس معاملے سے کیا تعلق تھا, مولانا اسلم شیخ پوری کا اس معاملے سے کیا تعلق تھا, مولانا ڈاکٹر عادل خان کا اس معاملے سے کیا تعلق تھا, مولانا عبد المجید کا اس معاملے سے کیا تعلق تھا. بتایا جائے مولانا حبیب اللہ مختار کا کیا تعلق تھا, اور بتایا جائے مفتی جمیل کا کیا تعلق تھا, اور بتایا جائے کہ وانا کے مولانا نور محمد کا کیا تعلق تھا, اور مولانا معراج الدین قریشی MLA کا کیا تعلق تھا. سیدھی بات ہے, جو لوگ آپ کو حق بات کرتے ہیں اور ڈرتے نہیں ہیں, آپ نے ان کے لیے موت کو لکھ دیا ہے. کیوں اتنا بڑا ظلم کرتے ہو, کیوں اتنا بڑا ظلم کرتے ہو. اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں, علماء کے قتل کا یہ اندازہ یہ مشرف دور کے بعد سے شروع ہوا ہے, پہلے نہیں تھا, ہمیں شکایت بھی نہیں تھی, لیکن جب ہے آپ نے مفتی نظام الدین جیسے ایک اجل عالم کو مار دیا. گناہ کیا ہے, گناہ نہیں بتایا. میں علماء کے معذرت چاہتا ہوں, سارے نام نہیں لے سکتا, بہت لمبی فہرست ہے, میں گنتا ہوں تو ایک دفعہ 136 علماء تک بات پہنچ گئی تھی جن کا شیعہ اور سنی سے کوئی تعلق نہیں تھا, اور ہمارے طاقتور لوگوں نے ان کا قتل کر دیا. تو کیا ہمیں یہ حق حاصل نہیں کہ ہم پوچھیں کہ کیوں مارا جاتا. پاکستان کے بنیاد میں میرا خون شامل ہے, اس کی تعمیر میں میرا خون شامل ہے, اس کے امن میں میرا خون شامل ہے, اس کی پاکیزگی میں میرا خون شامل ہے. تو مجھے انعام دینا چاہیے تھا یا مجھے مار دیا جاتا ہے. انتہائی قابل احترام سامعین, انتہائی قابل احترام سامعین, میں آپ کی توجہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسی پوزیشن ہے کہ ہمیں ذمہ داری سے اس سے نکلنا ہوگا. صاحب مشکات نے ایک اثر لکھا ہے اور کہتے ہیں کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلوائیوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بلوائیوں نے گھیرا تو ایک دن ان کی خواہش پیدا ہوئی کہ میں بلوائیوں سے خود بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے آپ کی توجہ چاہیے ہوگی, میں لمبی بات نہیں کرتا. تو جناب عثمان رضی اللہ عنہ چھت پہ چڑھے, وہ لوگ نیچے تھے, اور پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں کیوں مارنا چاہتے ہو, کتنی معصومیت سے وقت کا خلیفہ کہہ رہا. حضرات اندازہ لگاؤ, وقت کا خلیفہ کہہ رہا ہے, کتنی معصومیت سے کہہ رہا ہے. اور کہا اسلام میں تو قتل اس کا مباح اور جائز ہوتا ہے جس کے اندر 3 وجوہات ہوتی ہیں, میرے اندر تو ایک وجہ بھی نہیں. ایک وجہ یہ کہ وہ مسلمان تھا, اب مرتد ہو گیا ہے, اور دوسری وجہ یہ کہ اس نے کسی کو قتل کر دیا ہے, اور تیسری وجہ یہ کہ وہ قتل تو نہیں کیا اس نے, لیکن وہ زانی تھا اور شادی شدہ تھا, اور زانی شادی شدہ کی سزا ہوتی ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے. تو وہ سنسار, میں نے تینوں کام نہیں کیے تو مجھے کیوں مارا جاتا ہے.
کلگر استاد المناظرین مفتی ندیم محمودی سے تشریف رو نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حمد جذبی، نعرہ تکبیر، سربکب سربلند، سربکب سربلند، غیرتمند غیرتمند، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سربکب سربلند، سربکب سربلند، نعرہ تکبیر، اسیر ختم نبوت، مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ سے تاسو لږ زر کېنئ مهرباني وکړئ. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فواللہ مرتدت مزبایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے بیعت کی تو میں مرتد نہیں ہوا. فواللہ ما قتلت نفسا، خدا کی قسم میں نے کسی کو قتل نہیں کیا. اور فواللہ ما زنیت فی الجاہلیت ولا فی الاسلام، خدا کی قسم میں نے جاہلیت کے زمانے میں زنا نہیں کیا، اسلام میں تو سوال پیدا نہیں ہوتا. جب میرے اندر زنا کی بات نہیں، پھر مجھے کیوں قتل کیا جاتا ہے؟ اور میں نے ناحق کسی کو نہیں مارا، پھر مجھے کیوں قتل کیا جاتا ہے؟ اور میں نے ارتداد اختیار نہیں کیا، پھر مجھے کیوں مارا جاتا؟ آپ تطبیق کرو حالات کے، کیا اس طرح کے حالات یا نہیں ہیں؟ اس طرح کے حالات نہیں ہیں. آج میں پوچھتا ہوں طاقتور لوگوں سے، مجھے کیوں مارا جا رہا؟ ہمارے اندر مارنے کی کوئی نشانی نہیں ہے. ہم محب وطن ہیں، ہم آئین کو مانتے ہیں، پاکستان کے ترانے کو مانتے ہیں، پاکستان کے جھنڈے کو مانتے ہیں، پاکستان کے فلیگ کو مانتے ہیں، اس کے دستور کو مانتے ہیں، اس کے منشور کو مانتے ہیں، اور جغرافیہ کو مانتے ہیں. ہمارا موساد سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا راہ سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا خاص سے کوئی تعلق نہیں. کسی ملک دشمن سرگرمیوں میں میرے مدرسے کا 5 سالہ بچہ بھی اس کے اندر ملوث نہیں. پھر بتایا جائے مجھے کیوں مارا جا رہا ہے. میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ مفتی سردار علی قتل کیے گئے ہیں، عمدن قتل کیے گئے. میں نے جنازے میں شرکت کی تو میں نے اس وقت یہ کہا کہ میں اپنے بڑوں کو جانتا ہوں، طاقتور لوگوں کو، یہ آدمی مرا نہیں، اس کو مارا گیا. یہ تو بعد میں بات چلا کہ ایک حاضر سروس میجر اس کا قاتل. اب تو بات اور آسان ہو گئی. وہ علماء جن کا قاتل معلوم نہیں، اس کا آپ نے FIR درج نہیں کیا، اور درج اگر کیا تو نامعلوم درج کیا. آج سردار علی حقانی کا قاتل تو معلوم ہے، FIR درج ہے. اب آپ کا امتحان آ گیا ہے. اگر آپ نے ملزم کو عدالت کے حوالے کر دیا تو اس کا معنی یہ کہ آپ مفتی صاحب کے قتل میں ملوث نہیں، اور اگر آپ نے ملزم کو حوالے نہیں کیا تو ہماری یہ موقف اور مضبوط ہو جائے گا کہ علماء کو طاقتور لوگ قتل کرتے ہیں اور بغیر کسی گناہ کے قتل کرتے ہیں. انتہائی قابل احترام سامعین، یہ ایک بہت لمبا چوڑا سلسلہ ہے، بہت لمبا چوڑا سلسلہ ہے. اور ہم یہاں تک ہم بہت سارے لاشیں اٹھا کر اب تھک چکے ہیں. اب ہمارے کندھوں میں مزید لاشیں اٹھانے کی سکت نہیں. میں نے جب ناموس رسالت کی بات کی تو اس وقت میں نے کہا تھا ہمیں کیا کرنا چاہیے، میں نے بتا دیا تھا. آج اس کا کیا حل ہے؟ جبایت کر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جن لوگوں سے آپ کا مقابلہ ہے ان کے پاس بندوق ہے، آپ کے پاس بندوق نہیں. جن لوگوں کے مقابلہ ہے
ان کے پاس گولیاں ہیں, آپ کے پاس گولی نہیں. جن لوگوں سے آپ کا مقابلہ ہے وہ چن چل کر چوٹی کے علماء قتل کرتے ہیں اور آپ کو رونے کا اختیار نہیں دیتے. کیا کرنا چاہیے؟ میں دوبارہ پاکستان کو اس کی بنیادی اور اساسی نعرے کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دوبارہ اس نعرے کو بنیاد بنا کر ایک عظیم انقلاب کو برپا کرنا چاہیے. یہ ہمارے تمام مظالم کا انتقام ہوگا انشاءاللہ. اونچی آواز میں, اونچی آواز میں. آپ کے درمیان جو دیواریں ہیں اس کو گرا دو. آپ کے درمیان جو اختلافات ہیں یہ ختم کر دو. آپ کے درمیان جو تقوی غیر تقوی کی بیس ہے اس کو ختم کر دو. آپ کے درمیان جو فاسق و فاجر کی تعریفیں ہیں اس کو مٹا دو. ایک مٹھی بن جاؤ, ایک مٹھی. جب آپ ایک ہو گئے تو کسی کا باپ بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. انشاءاللہ علماء بھی محفوظ ہو جائیں گے, ناموس رسالت بھی محفوظ ہو جائے گا, ختم نبوت بھی محفوظ ہو جائے گی. لیکن شرط یہ کہ آپ اس انقلاب کے لیے ایک چلو لہو خون دے سکتے ہو تو آپ کامیاب ہو, نہیں دے سکتے تو آپ ناکام ہو. ہاتھ بلند کر کے وعدہ کرو کہ ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. میں آخر میں انہی مشہور اشعار کا تذکرہ کرتا ہوں جو پورے ملک کے اندر اور دنیا میں میری پہچان بن گئی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا مفتی سردار علی حقانی کی قبر پر کھڑے ہو کر میں نے جنازے کے دن یہ اشعار کہے تھے. میں آنے والوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کچھ موقع دیا کہ دل کی بڑاس کی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. انشاءاللہ ہمارے مفتی سردار علی اور علماء کا خون کا ایک ایک قطرہ رائے گا نہیں جائے گا. ہم اس کا بدلہ لیں گے, ہم بدلہ لیں گے, ہم بدلہ لیں گے, انشاءاللہ لیں گے. دونوں ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ لیں گے. ہمارے ملک چلے آؤ سدا برسات رہتی ہے, کبھی بادل برستے ہیں, کبھی آنکھیں برستی ہیں. اور میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل, اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں. بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم, اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں. جب بھی آلے چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا, گردنیں بھی کٹیں, پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ آلے چمن, یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک. غیر دو غیر ہیں, غیر سے کیا گلا, میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں. تم ابھی آئے ہو اور چلے جاؤ گے, کیسی اپنی طبیعت گوارا کرے. عمر بھر کا سہارا بنو تو بنو, دو گھڑی کا سہارا سہارا نہیں. جانے کس کی لگن کس کی دن میں مگن, جا رہے ہو کہ مڑ کے بھی دیکھا نہیں. ہم نے آواز پہ تم کو آواز دی, پھر بھی کہتے ہو ہم کو پکارا نہیں, پھر بھی کہتے ہو ہم کو پکارا نہیں. دل کو بے لاؤں کیسے شبی ہجر میں, دل بہلنے کا کوئی سہارا نہیں. رات بھی ڈل گئی چاند بھی چھپ گیا, رات بھی ڈل گئی چاند بھی چھپ گیا, آسماں پہ بھی کوئی ستارہ نہیں. ظالموں اپنی قسمت پہ نازاں نہ ہو, دور بدلے گا. ہاتھ بلند کر کے انشاءاللہ بولو انشاءاللہ زور سے. جن کو سنانا ہوتا ہے وہ ڈور ہے, کانڈ دی کانا لگ پزور ہوا ہے. انشاءاللہ میرا ذوق نظر آزما لیجئے, گر ہو بجلی گرانا گرا لیجئے. میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہی سوچ کر, یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں. ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو, دور بدلے گا بدلے گا بدلے گا بدلے گا. ہاتھ بلند کر کے بدلے گا بدلے گا بدلے گا بدلے گا. ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو, دور بدلے گا. یہ وقت کی بات ہے, وہ
یقیناً سنے گا دعائیں میری، وہ یقیناً سنے گا صدائیں میری. کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں؟ ڈیرہ بخنا و مننا وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ احسن الجزاء، جزاک اللہ احسن الجزاء. ملگرو د مفتی کفایت اللہ حقانی صاحب د بیان نہ بعد سنگچتا اس معلوم دا زمون د اہل سنت والجماعت د دیوبند او د باطل پرستو د پروگرامونو فرق دارے چی زمون پا پروگرامونو کی ہمیشہ ناتخوانیم کی گی کہ یو خواہ دا اللہ صفت کی گی نو بل خواہ دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفت کی گی. زدنات تپارا او پسٹے چکم ملگری عام ناستی نو خپکی گئے ما چی ملمان رالل نو دسٹیج نا عام ملگرو تخواستی چی میربانیو کے دیغالی تا کرسو تراشے چی زمون کا ملمان راگلی دی چی زمون خپنشی دیر اجزانہ درخواست تکو چی دا کرسے عامو خصوصی ملمانو تخالی کے